حضرت مولانا عبدالعزیز راشد صاحب۔ السلام علیکم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم دوستو، بھائیوں، بزرگوں اور سٹیج تے تشریف رکھنے والے مرکزی جمعیت اہل حدیث پنجاب اور مرکز دے قائدین، علماء کرام، دوستو اور بزرگوں، تواڈے سامنے علماء کرام نے مختلف مضامین دے اتے بیان فرمایا ہے اور انشاءاللہ العزیز کانفرنس دے آخر تک بڑے بڑے جید علماء کرام اور ساڑھے قائدین اور حضرت امام کعبہ بیان کریں گے انشاءاللہ، اور مختلف مضامین تواڈے سامنے کتاب و سنت دی روشنی وچ بیان ہون گے۔ میں جڑی بات عرض کرنا چاہنا ہاں کہ جلسہ کرنا، کانفرنس کرنا بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب اور بہت بڑی قربانی ہے۔ بیان کرنا، تواڈا آنا، سننا اور سارے علماء کرام دا سنانا قابل تحسین ہے، لیکن اصل بات جو مرکز نے میرے ذمہ لگائی ہے وہ یہ ہے کہ جو سننا ہے وہ دیتے قائم رہنا ہے۔ نماز دا مسئلہ ہوئے، روزے دا ہوئے، حج دا ہوئے، زکوٰۃ دا ہوئے، جہاد دا ہوئے، جتنے بھی مسائل اور فضائل اور احکام بیان ہون گے وہ سارے تسی ایتھے ہی کپڑے جھاڑ کے نہیں چلے جانا، بلکہ انہاں نوں پلے بن لینا ہے اور پھر او دے اتے قائم رہنا ہے، ڈٹ جانا ہے اور او دے تے عمل کرنا ہے۔ جڑی آیت مبارکہ میں پڑھی ہے او دا مفہوم بھی ہوئی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک او لوگ جنہاں نے ایک دفعہ کہہ دیتا کہ ساڈا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس گل دے اتے او ڈٹ گئے، پکے ہو گئے، تتنزل علیہم الملائکہ، پھر ایسے لوکاں دے اتے اللہ دی طرفوں فرشتے نازل ہوندے رہندے نے، ایک دفعہ نہیں، نازل ہوندے رہندے نے، اور وہ کی کہندے نے، اے توحید دا نگارہ بجانے والے، اے توحید دا نعرہ لگانے والے، اے کتاب و سنت اور توحید و سنت نو اختیار کرنے والے،
تیرے اتے بڑیاں آزمائشاں آؤنگیاں، بڑیاں مصیبتاں آؤنگیاں، اللہ تخافو پر ڈرنا نہیں، ولا تحزنو اور اگر کوئی نقصان ہو بھی جائے تے غم بھی نہیں کرنا، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ۔ پھر تانوں خوشخبری دیتی جاندی ہے اگر اس بات دے اتے تسی عمل کیتا تے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے دن تو جیڑی جنت دا وعدہ کیتا ہے وہ جنت تانوں عطا کیتی جائے گی۔ میرے دوستو اور بھائیو، لمبیاں تقریراں دا ٹائم نہیں ہوندا، اس واسطے نچوڑے ہے پوری کانفرنس دا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سنت، ازمائشاں آؤن، مصیبتاں آؤن اور تانوں لالچ دیتا جائے، مفادات جڑے نے تواڈے سامنے پیش کیتے جان، تو ہر چیز نو قربان کر کے کتاب و سنت دے اتے ڈٹ جانا ہے، قائم رہنا ہے، پکیا رہنا ہے۔ میرے اور تہاڈے پیر و مرشد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے سامنے لالچ بھی آپ نو دتا گیا۔ ابو طالب نو بلا کے کیا گیا کہ اپنے بھتیجے نو تسی سمجھاؤ، سانو قرآن پاک سنانا چھوڑ دے وے، ساڈے باپ دادے دی جیڑی تبلیغ ہے یا انہاں دا عقیدہ ہے او دی مذمت نہ کرے، تے اسی مکے دی جیڑی بھی خاندان دی کسے عورت والے اشارہ کرن اسی او دا رشتہ دین واسطے تیار ہیں، یا جنہ مال کہن اونا مال دین واسطے تیار ہیں، اگر اے بھی نہیں تے اسی انہاں نو مکے دا سربراہ، مکے دا حاکم بنان واسطے تیار ہیں۔ ذرا توجہ کرنا، جیڑیاں چیزاں تے لوگ گمراہ ہو جاندے نے، بڑے بڑے دنیا دے سیاستدان اور بڑے بڑے نامور لوگ جڑے نے وہ جڑیاں چیزاں تے پھسل جاندے نے، وہ ساریاں پیش کیتیاں گئیاں، عورت پیش کیتی گئی، دولت پیش کیتی گئی، کرسی پیش کیتی گئی، لیکن اللہ پاک دے پیارے پیغمبر نے فرمایا لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، فرمایا اے تو معمولی گلاں نے، فرمایا اگر سورج کو لا کر میرے دائیں ہاتھ پہ رکھ دو اور چاند کو لا کر میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دو، کیا مطلب؟ ساری کائنات کی دولت، ساری کائنات کے خزانے، ساری کائنات کی خوبصورت عورتیں، ساری کائنات کا اقتدار، سب کچھ لا کر میرے قدموں میں ڈھیر کر دو، محمد پھر بھی توحید بیان کرنے سے باز نہیں آئے گا۔ محبت میں مصیبت ہے، یہ قدرت کی حقیقت ہے، جہاں پانی برستا ہے وہاں بجلی بھی گرتی ہے، رگوں میں دوڑنے پھرنے کا ہم اعتبار نہیں کرتے، جو آنکھ سے نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان دی ایک کانفرنس ایدہ بھی ایہوئی پیغام ہے کہ اگر دنیا لالچ دے وے یا سانوں کوئی تمکیاں دے وے یا سانوں کوئی ڈرائے، اللہ دے فضل و کرم دے نال اسی پاکستان دے اندر توحید و سنت دا پرچم لہران واسطے اور کتاب و سنت دا قانون نافذ کرن واسطے اور پورے پاکستان دے اندر عدل و انصاف نو قائم کرن واسطے اسی انشاءاللہ العزیز ہر قسم دی قربانی دین واسطے تیار ہیں اور وکن واسطے تیار نہیں۔ اس واسطے دوستو اگر صحابہ کرام دی تسی سیرت پڑھو، صحابہ کرام دے تسی واقعات پڑھو، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آخری گل سنو، حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے دوستو اور بزرگو، انہوں نے مشرکین مکہ نے ہر قسم دا لالچ دیتا، جدوں انہوں نے ہر بات ٹھکرا دیتی اور انہوں نے کہا کہ میں محمد مصطفیٰ دے دین تو انکار نہیں کر سکتا، وہ کہن لگے اسی تینوں سولی دین لگے ہیں، تو انہا ہی منہ چو کہہ دے کہ جیڑی سولی تے تسی مینوں چڑھا رہے ہو نا، اگر محمد الرسول اللہ نعوذ باللہ سولی دے دیتا جائے تے میں راضی ہاں،
تے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سولی دی طرف ٹرے جا رہے نے اور کسی نے نقشہ کھچیا ہے کہ لبوں پر تبسم گلابی گلابی، حالانکہ جنہوں سزائے موت ہوئی ہوئے نا انہوں چک کے لوگ سولی دے ہوتے کھڑ دے نے، لیکن اے وے کہ سولی سامنے نظر آ رہی ہے اور حضرت خبیب نو سولی دی طرف لے جایا جا رہے ہیں تے حضرت خبیب بڑی خوشی دے نال جا رہے نے، چہرہ چمک رہا ہے اور فرماندے نے لبوں پر تبسم گلابی گلابی، جبیں پر پسینہ کی موج آفتابی، نظر انقلابی قدم انقلابی، چلا جا رہا ہے نبی کا صحابی، بغل میں حمائل شریف اور صحیفہ، بغل میں حمائل شریف اور صحیفہ، زبان پر ہے نام خدا کا وظیفہ، اٹھا کہہ کے نعرہ اللہ اکبر غلام محمد نبی کا صحابی۔ اے عربی دے شعر نے جنہاں دا میں ترجمہ کیتا ہے، جڑے شعر انہوں نے پڑھی ہے، فرمایا لستو بالی ہینا اقتلو مسلمن، لستو بالی ہینا اقتلو مسلمن، علا ای جنب کان فی اللہ مسرعی، لستو بالی ہینا اقتلو مسلمن، علا ای جنب کان فی اللہ مسرعی، یعنی میں جان دین واسطے تیار ہاں اور ایدہ میں نو کوئی غم اور کوئی فکر نہیں۔ میرے دوستو حضرت بلال دی استقامت بیان کراں، نبی پاک دی استقامت بیان کراں، حضرت ابراہیم علیہ السلام دی استقامت بیان کراں، 1,24,000 پیغمبران دا اور تمام صحابہ کرام دا اور تمام اولیاء کرام دا اے مشترکہ مسئلہ ہے۔ اللہ مینوں بھی اور تہانوں بھی اللہ دے دین دے اتے قائم رہن دی، ڈٹ جان دی، ہر قسم دے لالچ تو بچ کے، ہر قسم دے خوف تو بچ کے کتاب و سنت دا پرچم لہران دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کاروان دعوت قرآن و حدیث، مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان۔